الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سر لا مکان کے مکین ہوئے، سر لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. اب سب مل کر پڑھ لیجئے: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صالح صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس میں جو حقیقی واقعہ کے ذکر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں معراج. معراج کا لغوی معنی سیڑھی ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے سہارے سے بلند جگہ پر چڑھا جائے. اور آپ ایک معنی آپ خوبصورت یہ بھی لے لیں کہ معراج اس بلندی کو کہتے ہیں جس سے زیادہ بلندی اور رفعت کا تصور نہ کیا جا سکے. اور جب لے جانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو اور جانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس بلندی اور رفعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. شب معراج جہاں پر ایک حقیقی واقعہ ہے وہاں اشتیاق دید کا بھی حسین باب ہے. یہ رات بڑی فیوز و برکات والی ہے کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جہاں سب سے بہترین محب کی سب سے بہترین محبوب سے ملاقات ہونے جا رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے. حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا: اس رات میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اور میں مکہ میں تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی ایک جماعت میرے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھرا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی جسے شق کے صدر کہتے ہیں. میرے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں ایمان حکمت کی بھری ہوئی تالائی ڈالی گئی اور اس کو بند کر دیا گیا. اس سارے مرحلے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کو براق پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک سفید رنگ کی سواری لائی گئی جو کہ خچے سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی. اس پر بیٹھ کر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا. نور کی برسات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، معراج کی رات تھی. شاعر نے کیا ہو فرمایا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور پر رفعت لامکانی کہاں، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ کہاں. طور پر رفعت لامکانی کہاں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. دوران سفر نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے گئے جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی.
اور یہاں بھی شاعر کیا خوب تصور باندھتے ہیں کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، جب سواری چلی جبرائیل امی، جب سواری چلی جبرائیل امی، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور تک کا سفر شروع کیا۔ آپ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کی طرح کا ایک گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اس کے ارد گرد ہزاروں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب سے ملاقات فرمائی اور اپنے رب کا دیدار کیا، اور جو ماننے والے تھے، جو اس کو ماننے والے تھے، وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ عمر فاروق بن گئے، وہ عثمان غنی بن گئے، وہ حیدر کرار بن گئے، سبحان اللہ، وہ پیر نذیر شاہ صاحب بن گئے، جو اس سے ماننے والے تھے وہ حضور ضیاء الامت بن گئے، اور جو نہ ماننے والے تھے وہ ابو جہل ہی رہے، وہ قاعر گمنامی میں جا گرے۔ آخر میں یہی دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ماننے والوں میں سے شمار رکھے، نہ ماننے والوں میں سے نہ شمار رکھے۔ اور آخر میں شاعر بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ کہتی ہے طور سے ابھی تک شب معراج، یہ کہتی ہے طور سے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہے تو پردہ نہیں کوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم